حضرت لال شہباز قلندر کہا کرتے تھے کہ جوانوں، دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا ہے۔ روزانہ یہی بات کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا، حضرت یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ دنیا کھیل ہے، دنیا تماشا کیسے؟ دنیا میں ہی آ کے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا، او نادان، تو نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ اگر قرآن پڑھا ہے تو پھر یہ آیت نہیں پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ اس نے کہا، نہیں جی، میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا، مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، مجھے اپنی آنکھوں سے دکھایا جائے۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا، اچھا پھر گھر جا، رات کو دیکھ ہی لے گا۔ یہ شخص گھر گیا، رات ہوئی، سویا، آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ خواب کی دنیا میں کہ حضرت لال شہباز قلندر کہیں تشریف لے جا رہے ہیں، تو راستے میں سے ایک رچ نچانے والا کھڑا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں رچ کی ڈور تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈولکی تھی۔ وہ ڈولکی بجاتا تھا، رچ ناچتا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر جیسے اس شخص کے قریب آئے تو آپ نے فرمایا، میاں تو کون ہے؟ اس نے کہا، جی میں قلندر ہوں، میں قلندر۔ تجھے پتہ نہیں ہے آج کل رچ نچانے والے کو بھی قلندر کہا جاتا؟ تو قلندر ہے؟ اس نے کہا، ہاں میں قلندر۔ رچ نچانے والے نے کہا، تو کون ہے؟ فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہا، تو قلندر کیسا ہے؟ نہ تو تیرے ہاتھ میں رچ ہے، نہ تو تیرے ہاتھ میں ڈولکی ہے۔ رچ نہیں ہے، ڈولکی نہیں ہے، تو پھر اللہ اکبر، تماشا کیسے دکھائے گا؟ تماشا نہیں دکھائے گا تو پھر قلندر تو کیسا ہے؟ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا، اس طرح کر، پہلے اللہ اکبر تو مجھے تماشا دکھا، پھر میں تجھے تماشا دکھاؤں۔ اس رچ نچانے والے نے کیا کیا؟ ڈولکی بجائی، رچ تھوڑا اٹھ کر ناچنے لگا۔ ناچنے کے بعد اس شخص نے کہا، میرا تماشا تو یہی ہے، اب آپ تماشا دکھائیں۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کیا کیا؟ وہ شخص خواب میں دیکھ رہا، یہ کیا خواب سنا رہا، جو کہتا تھا میں نہیں مانتا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ کا ترجمہ کہ دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ خواب میں دیکھ رہا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب اپنا تماشا شروع کیا تو حضرت لال شہباز قلندر نے کیا کیا؟ دو درخت تھے، ان کی دو ٹہنیوں کو آپس میں ملایا، نیچے سے ایک دروازہ بنا دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے کہا، میاں اس طرح کر، اسی دروازے سے گزر جا، آگے آگے جانا، پیچھے نہ آنا، آگے ہی جانا، پیچھے نہ آنا۔ اس رچ نچانے والے نے کیا کیا؟ اسی دروازے سے گزرا۔ جب اسی دروازے سے گزرا، جیسے ہی اندر گیا تو ماحول ہی بدل گیا، وہ دنیا ہی بدل گئی، وہ آب و ہوا ہی بدل گئی، وہ تتی ریت بھی نہ رہی، وہ گرم موسم بھی نہ رہا، اللہ اکبر، وہ دھوپ بھی نہ رہی، وہ گرمی بھی نہ رہی، ایک دم ماحول بدل گیا، ایک دم موسم بدل گیا، ٹھنڈا ٹھار موسم، خوشگوار موسم، سرسبز علاقہ، جہاں تک اس کی نظریں جاتی ہیں اللہ اکبر مختلف باغات نظر آتے ہیں، جنت ہی جنت نظر آتی ہے۔ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یا اللہ، آخر ہو کیا گیا ہے؟ وہ میرے کپڑے نہیں ہیں، اللہ اکبر، وہ میرا جسم نہیں ہے، آخر ہو کیا گیا ہے؟ ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ دیکھا کہ گھوڑوں کے اوپر سوار ایک لشکر اس شخص کے پاس آ رہا ہے۔ سارے سپاہی ہی سپاہی نظر آتے ہیں گھوڑوں کے اوپر۔ جیسے ہی وہ لشکر اس شخص کے قریب آیا، اس نے سمجھا آج تو میری ختم ہو گئی، آج تو میں مر ہی گیا۔ اس لشکر میں سے ایک سپاہی نیچے اترا، سپہ سالار جو تھا وہ نیچے اترا۔ جیسے ہی نیچے اترا تو یہ ڈر گیا، آج تو میں مر ہی گیا۔ قبل اس کے کہ یہ منہ کھولتا کہتا، ہاں بھی کیا کرنے میرے پاس آ رہے ہو، تو اس سپہ سالار نے کہا، او بادشاہ سلامت، آپ کہاں گم ہو گئے تھے؟ سلطنت پریشان ہے اور ملکہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا ہے۔ او بادشاہ، آپ کہاں چلے گئے؟ جلدی جلدی آئے نا، گھوڑے کے اوپر سوار ہونا، آپ کو واپس لے چلیں۔ یہ شخص سوچتا ہوا گھوڑے کے اوپر بیٹھ گیا۔
چل دیے۔ جب آگے گیا تو اس نے ایک خوبصورت سا محل دیکھا، اللہ اکبر، بڑا ہی خوبصورت سا عظیم الشان محل دیکھا، اندر چلے گئے۔ جب اندر گیا تو ایک خوبصورت عورت بیٹھی تھی، ملکہ دوڑ کر آئی، اس کے گلے لگ گئی، اور میرے سرتاج آپ مجھے چھوڑ کے کہاں چلے گئے تھے؟ یہ بندہ پریشان آخر ہو کیا گیا؟ قصہ مختصر، شاہی پوشاک پہنا کر اس کو بادشاہی کرسی پہ بٹھا دیا گیا۔ اللہ ہو، جب یہ بادشاہی کرسی پہ بیٹھ گیا، وقت گزرتا گیا، ملکہ سے بچے پیدا ہوئے، بچے جوان ہو گئے، شہزادے ہو گئے۔ یہ شخص ساری زندگی سوچتا رہا کہ آخر ہو کیا گیا تھا۔ جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان نہ رہی، جسم میں طاقت نہ رہی، منہ میں ذائقہ نہ رہا، بڑھاپا ہی بڑھاپا ہے، ٹانگیں کانپتی ہیں، جسم کانپتا ہے۔ ایک دن ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی تو یہ شخص محل سے باہر نکلا، جا کے کوئی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگا کے جب باہر گیا، چلتے 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 عین اسی لشکر والی جگہ پر پہنچا۔ وہاں پہنچا، بیٹھ کے سوچ رہا ہے، یا اللہ آخر ہو کیا گیا تھا۔ ایک دم اس کی نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی دروازہ پھر سے نظر آ رہا ہے۔ تو یہ شخص اٹھا، دوڑ کر گیا، جب دروازے کے قریب گیا تو اس نے محسوس کیا یہ تو وہی دروازہ ہے جہاں سے میں گزر کے اندر آیا تھا۔ اسی دروازے سے باہر نکلا، اسی دروازے سے باہر نکلا، جیسے ہی باہر گیا تو ایک دم ماحول بدل گیا۔ اللہ اکبر، وہی تتی ریت، وہی گرم آب و ہوا، سامنے رچ کھڑا ہے، ساتھ میں ڈولکی پڑی، پیچھے دیکھتا ہے تو حضرت لال شہباز قلندر مسکرا رہے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر مسکرا رہے ہیں۔ اس شخص نے کہا، قبلہ، اور میری سلطنت، میری بادشاہی، میرے شہزادے، میری ملکہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی، میں کہاں آ گیا ہوں؟ یہ سن کر حضرت لال شہباز قلندر مسکرائے۔ مسکرانے کے بعد آپ نے فرمایا، چپ کر نادان، تجھے کہا نہیں تھا دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں؟ یہ سب کھیل ہی تھا جو تیرے ساتھ رچایا گیا تھا، یہ سب تماشا ہی تھا جو تیرے ساتھ رچایا گیا تھا، دنیا کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جوانوں، اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو برباد نہ کرو۔ آپ کبھی شہر سے گزرے ہوں گے، سگنل پہ رکے ہوں گے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ گنتی الٹی چل رہی ہوتی، گنتی الٹی چل رہی ہوتی۔ نادانو، جہاں گنتی الٹی چل رہی ہو وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔ ہماری زندگی بھی، ہماری سانسیں بھی الٹی چل رہی ہیں، کوئی 40 سے 30 سال پہ آ رہا ہے، کوئی 30 سے 20 سال پہ آ رہا ہے۔ تو جیسے یہ زیرو پوائنٹ پہ پہنچے گی، اسی کا نام موت ہے، اسی کا نام جدائی ہے۔ جوانوں، یہ زندگی کے لمحے تمہارے لیے غنیمت ہے، انہی لمحوں میں کچھ کر لیں، انہی لمحوں میں کچھ اکٹھا کر لیں، انہی لمحوں میں خدا کی یاد اور محبت کے دیے اپنے دل میں جلا لیں۔ معلوم نہیں پھر فرصت ملے نہ ملے، معلوم نہیں پھر یہ زندگی کے لمحے ملے نہ ملے۔